ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت ہی گھمنڈی شیر رہتا تھا اور وہ آئے دن جنگل میں معصوم جانوروں کا شکار کرتا رہتا اور روز بروز ان معصوم جانوروں کو کھا کے اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا۔ آئے دن وہ جنگل میں پانی پینے کے لیے جاتا اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم کچھووں کو کھا لیتا، اور کچھوے جب اپنے خول میں چھپتے تو ان سے کہتا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تم لوگوں کے خول میں سے نکال نہیں سکتا؟ میں تمہیں اوپر سے نہیں نیچے سے پھاڑ کر کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ شیر کے اسی گھمنڈ کی وجہ سے بہت سے کچھوے دن بدن اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ شیر روز ان چھوٹے چھوٹے کچھووں کا شکار کرتا اور انہیں کھا کے مزے سے سو جاتا۔ جب شیر پانی پینے جاتا تو بہت سے کچھوے ڈر کے مارے پانی میں کود جاتے اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے۔ کچھوے بہت پریشان تھے کہ شیر سے کیسے وہ اپنی جان بچائیں۔ ایک دن تمام کچھووں نے مل کے ایک میٹنگ طے کی۔ میٹنگ میں ان سب نے اس سے جان چھڑانے کے مشورے لیے کہ ایک کچھوا بولا، کیوں نہ ہم جا کے شیر سے بات کریں کہ تم ہمیں کھانا چھوڑ دو، اور اس کے لیے تم جو چاہو ہم تمہارے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا کچھوا اسے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جب اسے کہنے جاؤ گے تو وہ تمہیں کھا نہیں لے گا؟ تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ تو تمہیں وہ کھا لے گا۔ تو دوسرا کچھوا اسے کہتا ہے کہ شیر سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور حل بھی نہیں ہے، ہمیں اسے کسی نہ کسی طرح منانا پڑے گا کہ وہ ہمیں نہ کھائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جس کچھوے نے یہ مشورہ دیا تھا وہ شیر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، شیر راج، اگر آپ ہمیں نہ کھائیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم مل کے ایک ساتھ رہیں۔ شیر غصے میں آ جاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم چھوٹے سے تو ہو اور مجھے کھانے کا منع کر رہے ہو۔ کچھوا کہتا ہے، آپ زمین کے تیز جانور ہیں اور ہم پانی کے تیز جانور ہیں، کیوں نہ ہم ایک ریس لگائیں اور جو بھی جیتا اس کو دوسری کی بات ماننی پڑے گی۔ شیر اس کی بات مان لیتا ہے۔ کچھوا واپس آ کر اپنے دوستوں کو ساری کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ شیر نے میرے سامنے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر وہ ریس میں جیت جاتا ہے تو روزانہ اسے ایک کچھوا پیش کیا جائے گا۔ سب ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کیسی شرط ہے کہ تم خود ہی اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہو اور خود ہمیں اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟ کچھوا کہتا ہے کہ ڈرنے سے تو ساری زندگی نہیں گزرتی، اور اس طرح ہمارے چھوٹے ننھے کچھوے تیرنا بھی نہیں سیکھ پا رہے، تو ہمیں اس کا حل تو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اس شیر سے اگر جان چھڑانی ہے تو ہمیں ریس کے دوران تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کچھوے کو چھپنا ہوگا، کیونکہ ہم جب پانی میں سر نکالتے ہیں تو تمام کچھوے ایک جیسے لگتے ہیں اور شیر سمجھے گا کہ میں ہی ہر جگہ پہ اس سے آگے ہوں، تو سب اس کی بات مان لیتے ہیں اور آخر کار ریس کا ٹائم آ جاتا ہے۔ خرگوش شیر کو کہتا ہے، شیر راج، جو ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے وہ آپ نہ دہرانا اور اچھی طرح ریس جیتنا۔ شیر وہ ریس شروع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھوا اس کے ساتھ ساتھ تیرنا شروع کرتا ہے۔ شیر بھاگتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا جو خرگوش نے کی تھی۔ شیر آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ باری باری وہ کچھوا مختلف جگہوں پہ اس کے سامنے ہی تیر رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ سوچتا ہے شاید ہم جیسے زمین کے جانور
تیز ہوتے ہیں بھاگنے میں، اسی طرح شاید یہ پانی کے جانور بھی تیز ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے اور مجھے مسلسل بھاگنا چاہیے۔ شیر بھاگتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فنشنگ لائن پر کچھوا تو اس سے پہلے ہی موجود ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کچھوے سے کہتا ہے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، میں تم سے ہار گیا ہوں اور اس کے لیے جو بھی شرط تم بولو گی میں اس کو مانوں گا۔ کچھوا اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے شیر راج، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ آئندہ کے بعد ہم کچھووں کو آزادی سے گھومنے کا موقع دیں گے اور ہمیں نہیں کھائیں گے۔ شیر اس کی بات مان لیتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ کے بعد تم کچھووں کو نہیں کھاؤں گا اور تم لوگوں کی حفاظت بھی کروں گا۔ شیر اس سے وعدہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھوا اپنی سمجھداری سے اپنی اور اپنے دوستوں کی جان بچا لیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھوے کے تمام دوست آ جاتے ہیں اور سب خوشی سے ناچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے تمہاری سمجھداری سے ہماری جان بچ گئی ہے، اور وہ خوشی سے اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کچھوا کہتا ہے اگر میں اپنی موت کے ڈر سے ڈرتا رہتا تو شاید ہم کبھی بھی آزادی سے گھوم پھر نہ سکتے اور ہمارے بچے بھی تیرنا نہیں سیکھ سکتے، اسی لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور مشکل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔